بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو میں گیدر کر سکوں انفارمیشن، اور جو اس کے اوپر میرا تجزیہ ہوتا ہے اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ چند اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں آج کی، ایک تو آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا۔ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو میسیجز تو بہت سے دیے گئے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صدر مملکت نے بھی وہی کیا جو بندیال صاحب کرتے ہیں، یعنی بندیال صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی مختلف حلقوں کی متعدد معاملات کے اوپر، بندیال صاحب ایک کام یہ کرتے تھے کہ صدر مملکت نے بھی وہی کیا کہ میٹنگز کے اندر جی بالکل اچھا، بہت اچھی، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا یا ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ کہہ کر جب میٹنگ ختم ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خیر، عمر عطا بندیال صاحب تو چیف جسٹس تھے، ابھی بھی ہیں، ابھی ان کا کچھ دن رہ گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے صدر مملکت کی، عارف الوی صاحب کی، تو اپنا ٹینیور مکمل کر چکے ہیں۔ اب وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، یعنی کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ صدر رہیں گے، اور آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اگر وہ نئے صدر کے آنے تک رہتے ہیں تو ان کے پاس جو ان کے اختیارات ہیں اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو صدر مملکت اگر ان کے ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور وہ ایک واقعی ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے اندر چل رہے ہیں، تو پھر انہیں جسے آسان زبان میں کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ پنگے نہیں لینے چاہیے اور بہت سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عارف الوی صاحب شدید دباؤ کے اندر ہیں اپنی جماعت کی جانب سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کہ فوری طور پر وہ انتخابات کا اعلان کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسٹرائک بیک کریں گے وہ اگینسٹ دا ریاست اور ریاست کے خلاف، یعنی فوج کا جو یا اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے کہ انتخابات ہوں، لیکن جب یہ سارا معاملہ کرنا تو بعد نظر میں الیکشن کمیشن نے، لیکن ابھی فوری طور پر انتخابات یعنی 1-2 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتے، انتخابات ہوں گے تو انتخابات کہیں جنوری یا فروری میں ہو سکتے ہیں، ممکن ہے اب 10-15 دن پہلے، 20 دن پہلے یا 10-15 دن بعد اسی طرح کی کوئی ڈیٹ سامنے آ سکتی ہے، لیکن کیونکہ حلقہ بندیوں کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو موقف ہمارے ملک میں اس وقت نگران وفاقی وزیر قانون کا ہے اور جو وزارت قانون کا ہے، وہ یہ کہ نہیں جی یہ اب جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اور جس کے نتیجے میں اب ایسا سلسلہ بنا ہے کہ یہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے اور صدر یہ اعلان نہیں کر سکتے الیکشنز کا، جبکہ میرا موقف اس کے حوالے سے بڑا سیدھا رہا ہے کہ آپ اگر آرٹیکل 48(5) کو دیکھیں اور اس کی لینگویج کو دیکھیں تو بڑا کلیئر ہوتا ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیسکلی کیا ہے، اور صدر مملکت یہاں پر اعلان ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صدر نے اسمبلی تحلیل کی وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر، صدر پابند ہے ایڈوائس ماننے کا، وہ اسمبلی تحلیل ہوگی، اسی آرٹیکل کے اندر پھر لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت نے جو تاریخ کا اعلان کرنا ہے، یعنی اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوئی، جو کہ ہوئی قومی اسمبلی بھی، تو صدر نے اعلان کرنا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ یہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر اب صدر مملکت کیا کر رہے ہیں؟ اصولی طور پر تو انہیں ایسی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے جو کہ الیکشن کمیشن کی دیا ہوا جو شیڈیول ہے حلقہ بندیوں کا، اس کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی صدر مملکت اگر کہتے ہیں کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے یا 30 جنوری کو الیکشن ہوں گے یا 10 جنوری کو الیکشن ہوں گے، تو چلے سمجھ بھی آتا ہے کہ وہ اپنا انہوں نے آئینی حق بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سارا کام پورا ہو جائے۔ لیکن جو صدر مملکت نہیں کر سکتے وہ یہ کہ کیونکہ ایک آئینی کام ہے حلقہ بندیاں ہونا، سینسس نوٹیفائی ہو چکا ہے، حلقہ بندیاں ہونا ایک آئینی کام ہے، تو لہٰذا صدر کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، لہٰذا جو وہ کر رہا ہے صدر ان کی تمام جو کام ہے اس کو سکٹل نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو کسی طرح سے اس میں کوئی اڑچن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر بڑی کلیئر بات ہے کہ صدر مملکت نے جو پوزیشن اپنائی ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو اتنا اس کے اندر دباؤ تو پہلے بھی تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اب اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر آج پاکستان کا وفاقی دارالحکومت پورا الارم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ فوج اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر صدر نے یہ کیا، یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر صدر نے یہ کیا تو یہ پاکستان میں جو SIFC جس کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا، جس میں آل آؤٹ اٹیک پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے اگینسٹ
ان لوگوں کے جو کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث ہیں، ان لوگوں کے جو شوگر کارٹلائزیشن میں ملوث ہیں، ان لوگوں کے جو ڈالر سمگلنگ میں ملوث ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو بجلی چور ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، کسی کو معافی نہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر تو آپ کو ایسے ایسے چہرے سامنے آئیں گے کہ آپ اور میں حیران رہ جائیں گے کہ اچھا یہ لوگ بھی بجلی چوری میں ملوث ہیں. کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اور اب کئی ایسے افسران ہیں کوئی مختلف بجلی والے اداروں کے جن کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کوئی ملوث ہے تو اس کو ایکسپوز کریں فوری طور پر. تو یہ سارا جب ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ آج بتایا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر، اول تو آپ ابھی لینے جائیں ڈالر، تو میں نے آج پتہ کیا 3-4 جگہ سے، 1-2 جگہ سے خود جہاں سے ریگولرلی آپ پتہ کرتا ہوں، اور 1-2 جگہ سے اور بھی، تو ڈالر کی اویلیبلٹی تھی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ڈالر خریدے گا ہی نہیں. کیونکہ اگر کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ اسی ڈر میں ہے کہ پتہ نہیں اس کی ایکچوئل ویلیو ہے کیا. اسلام آباد میں کئی جگہ 270-80 روپے کا بھی آواز سننے میں آ رہی تھی. لاہور میں بتایا جا رہا تھا کہ 300 روپے سے بھی آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کم ہو گیا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ان کوششوں کی وجہ سے ہوا جو اس وقت پاکستان کی فوج کر رہی ہے کہ جی یہ جو چور بازاری، اور جس کا ذکر میں نے گزشتہ روز کیا تھا کہ کینسر ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب صدر اگر یہ کر دیتے ہیں تو یہ جتنا آپ کی جو کوششیں ہیں ان میں گڑبڑ، ہر چیز گڑبڑ ہو جائے گی. ملک میں ایک غیر یقینی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یار الیکشن ہم نے تو سنا تھا جی کہ آگے جا کے ہو رہے ہیں. ابھی فوری اگر صدر کہہ دیں کہ میں نے جی الیکشن فلانی تاریخ کو تحلیل ہوئی تھی اسمبلی، تو میرے مطابق تو یہ 90 روز بنتے ہیں جی. اگر اگست میں تحلیل ہوئی جی، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کی اس تاریخ کو، لیٹ سے نومبر کی 10 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، تو اس سے ملک میں ایک بھاگ دوڑ مچ جائے گی، اور اس کے پھر بہت سارے نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اور میرے خیال میں صدر کو یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا گیا تھا، لیکن اب وہ ذہنی طور پر بھی شاید انہوں نے خود کو تیار کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب میں مجبور ہوں، اپنی جماعت کی جانب سے مجھ پہ اتنا پریشر ہے، اور صدر مملکت پہ بہت پریشر ہے. عارف الوی صاحب کو مطلب اگر میں یہ کہوں صلواتوں سے پہلے، یعنی بری کلمات سے پہلے جتنی سخت بات تھی ان کو پہنچا دی گئی ہے ان کی جماعت کی جانب سے کہ یہ آپ نے بھائی جان کرنا ہے، یہ آپ نے کر کے چھوڑنا ہے، یہ ہمارا انتقام ہے، یہ ہمارا جواب ہے ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اب چلیں یہ کر لیا. اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور پرابلم جو پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ہے وہ ان کو یہ ہے کہ بندیال صاحب تو جا رہے ہیں، اور بندیال صاحب کے بارے میں جو ایک تو ہے نا کہ عدالتی ان کے نظام یا تاریخ ان کے نیچے کیا رہی، فیصلے کون سے انہوں نے کیے، وہ تو خیر جو بھی کیے وہ تاریخ اپنا آپ خود بتائے گی کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے ملک کے نظام انصاف کے ساتھ، اور بحیثیت جج انہوں نے تباہ کر دیا سب کچھ. میں کم از کم ایز اے پاکستانی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ یہ کریں گے. بہرحال اب ہوا یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں سیدھی سی بات ہے جی، میں جیسے اور سارے ہمارے صحافی دوست بات کرتے ہیں، میں بھی لوگوں سے 10,000 جگہ بات کرتا ہوں، تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ میسیجنگ ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے دفاتر میں. ثاقب نثار صاحب کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی تھی نا، ان سے فیصلے کروائے گئے اور سب کچھ کروایا گیا، جتنی 2 نمبریاں تھیں اس وقت ہو جاتی تھی. تو عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر آپ کی مرضی نہیں چلتی تھی. تو مجھے کسی شریف آدمی نے کہا، مطلب ظاہری بات ہے کسی تگڑے آدمی نے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں یہ بڑی ہی سلپری شخصیت ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھے ٹیلی فون ایکسچینج ہو، یعنی ٹیلی فون پہ کوئی معاملہ ہو یا واٹس ایپ پہ کوئی چیز ہو، تو یہ فوری طور پر جی اچھا بالکل اچھا ایسے ہی ہونا چاہیے، ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا، آپ ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کر جاتے تھے. اور پھر ان کو ایک کرتے اپنی مرضی تھے، اور ڈومیسٹک شاید ان کے اوپر اتنا پریشر تھا اپنے فیملی کی طرف سے، اور یہ کہ یہ خود کو اس کیفیت میں چلے گئے کہ یہ سیویئر سمجھنے لگ پڑے تھے. اور پھر انہوں نے جو کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب کی جو کنڈکٹ ہے، ایک تو عدالت کے اندر ہے، ایک پھر جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈپینڈیبل شخصیت بالکل نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ کچھ اور بات کرتے تھے اور پھر آگے جا کے کچھ اور بات کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیسے سامنے آیا، یا اس کی جھلک کیسے پھر سامنے آئی کہ ایک سٹف میسج انہیں دیا بھی گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ الیکشنوں والا معاملہ ہو رہا تو ایک ہائی پاور بریفنگ کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی، مطلب اس میں ملک کے جتنی سیکیورٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ موجود تھے، اس میں ایک بہت اہم شخصیت بھی موجود تھے. انہوں نے کہا، چیف جسٹس نے کہا بار بار، جس طرح بندیال صاحب کہتے ہیں ہم تو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ اور وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ دلوں کا حال تو یا اوپر اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں یہاں پر. تو یہ بات ڈائریکٹ کی گئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ہمیں پتہ ہے آپ کہاں سے سوچتے ہیں اور آپ کی
جھکاؤ آپ کا کس طرف ہے. میں اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو یہ کر رہے ہیں, ان کا ایک مقصد ہے صرف اس وقت, ٹو اسٹرائک بیک. میں بحیثیت ایک عام سے قانون کے طالب علم کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ فیکچول ہے کہ میرے نزدیک صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, یہ ہمارا آئین کہتا ہے. صرف ایشوز یہ ہے کہ ہماری جو پورا اس وقت نظام ہے وہ ریلائی کر رہا ہے الیکشن ایکٹ کے اوپر, جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 48(5) کو آپ پڑھیں. آپ جب صدر مملکت نے صدر کے کہنے, پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر اسمبلی تحلیل کر دی, تو جو ان کے پاس اگلا اختیار ہے وہ اس آرٹیکل کے اندر موجود ہے, لکھا ہوا ہے, اور صدر نے اس کے مطابق ہی الیکشن اناؤنس کرنا ہے. ہاں, کیونکہ اب الیکشن شیڈیول تو بعد کی بات ہے, ابھی تو حلقہ بندیوں کا شیڈیول آ چکا ہے, تو صدر حلقہ بندیوں کو نہیں روک سکتے. لہٰذا اگر عارف الوی صاحب یہ گند ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کافی خراب ہوگا, کوئی مانے گا نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ صدر صاحب کو کہہ دیا گیا کہ حضور پھر گلہ نہ کیجیے گا ہم سے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی, پنجابی میں کہتے ہیں نا کھچترو ہو گیا یا ذرا سختی ہو گئی آپ کے ساتھ, تو پھر گلہ نہ کیجیے گا. لیکن تیاری پوری ہے, اور تیاری آپ کو پتہ ہے پھر جب ہو ریاست کی تو پھر کیا ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں, ذرا میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی بہت سے ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کئی لوگ بے گناہ جیل کے اندر ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد, کئی خواتین ہیں جو جیل کے اندر ہیں. دیکھیے, جو لوگ اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل آسان کرے, لیکن آپ کو کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ایسے گھر سے پڑھی لکھی خواتین, میں کہہ رہا ہوں پڑھی لکھی خواتین, اچھے گھروں کی, اچھی فیملیز کی, مہذب لوگ, کئی شادی شدہ بھی, کہ وہ اس حد تک ان کے دماغوں کو انٹاکسیکیٹ کر دیا گیا تھا. یعنی کہ اس کے اندر, میں تو عام زمانے کا, ان کو ایسی لہر ان کے دماغوں کے اندر مچا دی گئی تھی کہ بھئی جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہیں, اور عمران خان ہی اس ملک کا مسیحا ہے, اور باقی سب چور لٹیرے ڈاکو ہیں. اور یہاں تک کہ جو اس ملک میں فوج اس وقت موجود ہے وہ یہ باتیں کی گئیں, اور یہ باتیں عمران خان صاحب کے ان جلسوں کے اندر سے, ان کارنر میٹنگز کے اندر یہ چیزیں لوگوں میں ڈالی گئیں کہ یہ تو غاصب ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, یہ تو اپریس کر رہی ہیں ملک کے عوام کو, اور ان کے خلاف جہاد ہوگا, اور ان کو بتایا جائے گا کہ ہم عوام ہیں اور عوام کی آواز ہے. اور بہت سے لوگ جو پھر پاکستان کے اندر نہیں ہیں, وہ باہر بیٹھ کے نا فینسی گیدرنگز کے اندر کہیں گے او جی فوج نے بری کلمات بولتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں فوج کو, آرمی چیف کو گالیاں نکالتے ہیں. کئی بڑے فینسی ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری فوج نے یہ کر دیا, اور جنرل عاصم نے منیر نے یہ کر دیا. مجھے صرف ان کی جو ہپوکریسی ہے یا ان کا جو دوغلا پن ہے نا, اس پہ صرف ہنسی آتی ہے. وہ اس لیے کہ بھئی جب پہلے فوج عمران خان صاحب کو, اب چلے میں وہ تو نہیں کہتا کہ کندھوں پہ بٹھا کر, ٹھیک ہے, لائی اور ان کو اقتدار پہ بٹھایا, اس وقت کیا سارے افیم پی کے سو رہے تھے؟ اس وقت نہیں نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت فوج کی یہاں پر سیاست میں؟ اس وقت کو کوئی نہیں بولا, اس وقت تو سارے بولتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ لوگ بھی الیکشن ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کوئی بولنا, وہ بس ٹھیک ہے ہم نے آ گئے جی عمران خان. شروع میں بتایا گیا کہ 10 سال کے لیے آئے ہیں, 10 سالہ پروجیکٹ ہے. وہ تو بعد میں کلائی کھل گئی نا کہ بھئی جو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اس وقت نہیں کسی کو یاد پڑتا تھا کہ کس لیے آئے ہیں ابھی اور کیا کر رہے تھے. پتہ نہیں, میں تو سمجھ نہیں آتا مجھے, میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں. وہ جی ملک تباہ ہو گیا جی, آگے بیٹھے ہیں, وہ ملک تباہ ہو گیا. اور بھئی ملک تباہ اس وقت نہیں ہوا تھا جب اچھا بھلا ملک چل رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. فارغ کراؤ جی پرائم منسٹر کو. او بھائی پی ایم ایل این نے الیکشن ہارنا تھا تو وہ ویسے ہار جاتی 2018 کے اندر, لیکن آپ نے تو 2018 کا ویٹ ہی نہیں کرنا تھا نا, آپ نے تو اس سے پہلے فارغ کروانا تھا ساروں کو. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو اقتدار کے اندر لانا تھا اور مائنس نواز شریف لانا تھا, تو ٹھیک ہے آپ نے میاں نواز شریف کو کروا دیا ڈسکوالیفائی, ملک کو فارغ کروا دیا. آج ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں سب کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ بھائی یہی ملک تھا نا, اسی ملک کے ریزروز تھے جو ہم سنتے تھے جی $20 ارب ملک کے فارن ایکسچینج ریزرو ہے, $25 ارب ملک کے فارن ایکسچینج ریزرو ہے. میں یہ نہیں کہتا زیادہ تھے, 20 ارب تھے, 18 ارب تھے. وہ یار یہ حالت تو ہماری نہیں ہوئی تھی نا, یہ حالات تو ہمارے نہیں تھے.
نہ آپ نکالتے تو نہ پھر پی ایم ایل این جو آخری دور میں پی ایم ایل این نے ظلم کیا جب مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اور وہ سارا آخری جو دور تھا جس کے اندر وہ ایک الیکشن کی طرح لوگوں کو کوشش کرتے رہے خاقانہ بھائی صاحب کے دور میں کہ جی کسی طرح ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ جی لوگ ہمیں ووٹ دیں، اور لوگوں نے کہاں ووٹ دینا تھا بھائی، آگے اگلوں نے عمران خان کو لے کر آنا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جتنے ہمارے جہادی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور جو وہ میرے بہت سے دوست جو باہر بیٹھ کے نا بس ہر گیدرنگ کے اندر ملک تباہ ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا، مطلب ملک بھی نہیں کہتے، ملک تباہ ہو گیا، تباہی پھر گئی ہے۔ ان سے پوچھیں کبھی ان کے نا کاروبار یہاں پر ہے پاکستان میں، پوچھیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں، 2 نمبر ٹیکس دینے کے نام پہ موت آ جائے گی۔ کئی ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن سے کئی گنا زیادہ ٹیکس میں دیتا ہوں، میں سیلریڈ آدمی ہوں، میری تنخواہ میں کٹتا ہے بھائی، اور میں ڈکلیئرڈ ہے ہر چیز، کیونکہ مجھے تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے، مجھ سے پوچھ لیں گے بھائی یہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے، ٹیکس کیوں نہیں دیا۔ ان لوگوں سے جب پوچھے نا ٹیکس کا، تو نہیں وہ ٹیکس کا ادھر طریقے نکالیں گے بچانے کے، ادھر طریقے باہر بیٹھ کے نا فینسی ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر ملک تباہ ہو گیا جی، فوج نے ملک تباہ کر دیا۔ او بھائی پہلے تباہی نظر نہیں آئی تھی جب عمران خان کو لے کر آئے تھے، اس وقت کہاں گھاس پی کے مطلب کوئی آپ نے کیا پیا ہوا تھا، کیا سوچ رہے تھے اس وقت۔ تو یہ جو دوغلا پن ہے نا، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور یہ پتہ نہیں کیا ذہنی کیفیت ہے ان لوگوں کی، یہ کیا کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آج ہم رو رہے ہیں وہ جی G20 سمٹ انڈیا کے اندر ہو گیا، دیکھیں جی ہم کیا ہماری حالت دیکھیں جی، ہم ایک ڈالر کی قیمت پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر جی G20 سمٹ ہو گیا۔ او بھائی G20 سمٹ ہو گیا تو ذرا یہ دیکھیں، اس ملک کی تاریخ دیکھیں، اس ملک کی تاریخ پڑھیں، اس ملک میں یہ تجربے نہیں ہوئے جو ہمارے ملک میں ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر وہ کچھ نہیں ہوا جو ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ وہاں تجربے گاہ اور پروجیکٹس نہیں بنائے جاتے کہ جی نئے آؤ جی اب اس کو حکومت میں لے آؤ جی اب یہ جماعت بنا دو، آؤ جی اب یہ کر دو۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا بھائی، وہ جمہوریت بڑی کہا جاتا ہے وہاں ہم سے، وہ کیونکہ 8-10 گنا بڑا ملک ہے، تو وہ سمجھیں کہ ہم سے ہزاروں گنا زیادہ وہاں کرپشن ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کے خیال میں وہاں نہیں ہے؟ وہاں سب A1 ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں ادارے ہیں بھائی، وہ ملک ہے، وہ تجربہ گاہ نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تجربہ گاہ ہیں، آج یہ تجربہ، آج وہ تجربہ، آج پروجیکٹ عمران خان، پہلے کسی اور کو لے آئے، پھر کسی اور کو لے آئے، پھر کسی اور کو لے آئے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ دنیا پھر آپ کی عزت کرے گی۔ ڈان لیکس ہو گیا جی، ڈان لیکس ہو گیا جی، ڈان لیکس ہو گیا جی، بڑی سازش کر دی جی، پکڑ لو جی، پرویز رشید کو فارغ کراؤ جی، مریم نواز نے کیا جی، ملک کو بدنام کر دیا جی، فلانے کو نکال دو، فلانے کو نکال۔ ڈان لیکس تھا کیا؟ یہ بتانا کہ بھائی پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو کب سدھاریں گے بحیثیت ریاست۔ پھر کیا ہوا؟ ڈان لیگ تو فارغ ہو گئی، لوگ بھی فارغ ہو گئے، اس وقت کا پرائم منسٹر بھی فارغ کر دیا، ڈان لیگ ہو گئی۔ اس کے بعد پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ گرے لسٹ کے اندر گئے، اس کے بعد FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، وہاں پر انہوں نے آپ کی ناک کی سے لکیریں لگوائیں۔ بڑا کام کیا ہمارے ملک کی فوج نے، اور ہم نے خود کو تھوڑا درست کیا۔ لیکن اگر کوئی یہ بتائے، میں اگر یہ بتاؤں کہ بھائی میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اور میرے گھر والے کہیں اس کو تو تالا لگا کے گھر کے کمرے کے اندر بند کر دو، یہ گھر کی خرابیاں بتا رہا ہے، وہ بھائی میں گھر میں رہنے والا ہوں، اور اگر میں ذمہ دار ہوں تو میں بتاؤں گا میرے گھر کی دیوار فلانی جگہ سے ٹوٹ رہی ہے، یا اس کی میں لیکیج ہے، مجھے یہ بتانا پڑے گا نا۔ تو میں جب یہ بتاؤں گا تو میں برا کیسے ہو گیا؟ یہ سوچ پتہ نہیں ہم میں کیوں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ بھائی کوئی ملک دشمن نہیں، میں تو لوگ آ کے 100 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ، میں کیوں مانوں یہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ بھائی عمران خان نے جو کیا، ہاں وہ خود پسندی میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، اپنے ووٹر کا بھی کر دیا، لیکن میں عمران خان کو کوئی ایجنٹ نہیں کہوں گا بھائی، میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کسی کو یہاں پر ایجنٹ کہہ دوں، بالکل نہیں میں کہہ سکتا، اور میں نہیں کہوں گا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ خدا را ہمارے ملک کو تجربہ گاہ بنانا بند کر دیں پلیز۔ اگر آج ہمارے ملک میں کچھ درست ہو رہا ہے، چلیں مجھے نہیں پتہ الیکشن جو آنے والے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے فیئر ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم یہاں پر بھی رک جاتے ہیں اور کچھ کریکٹیو میئرز لیتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کو بچاتے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے یا کچھ آنے والے سالوں کے لیے، شاید ہم سدھر پائیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اپنے کوزی ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کر ہم یہ کہتے ہیں نا ملک تباہ ہو گیا، آپ پہلے خود کو سوچئے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سوچ ہماری عقل کہاں ہے۔ آج میں یہ باتیں کوئی جذباتی نہیں ہے، آپ بیٹھیں گے تو شاید آپ بھی یہ سر دھننے لگ پڑیں کہ یار ہم نے کیا کیا ہے، لیکن میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ عقل سمجھ رکھتے ہیں، آپ کو میری باتیں اگر فضول لگتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں بالکل غلط بات کر رہا ہوں،
لیکن اگر آپ کو میری باتوں میں ذرا بھی لاجک لگتی ہے تو شاید وہ آپ کو اپیل کرے گی. یہ آج کا ولاگ تھا جی, اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی تھی, کچھ کانٹیکسٹ کے اندر باتیں میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے. امید ہے کہ آپ کا فیڈ بیک مجھے ضرور ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.